مما ذرأ من الحرث، چونکہ کل سے سورت کا دوسرا حصہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے اندر شرک فعلی کی نفی ہے۔ شرک فعلی یعنی ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے افعال کے اندر جو شرک ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی حکم میں نے نہیں دیا۔ اب مشرکین مکہ کی کچھ عادات جو تھیں وہ آج کے مشرک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کھیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جو کھیت اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، یہ مشرک انہی جانوروں اور انہی کھیتوں میں سے اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں، اور فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اپنے معبودوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اس میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں ملتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ مشرک جو ہیں، ان کا کھیت جب کوئی فصل اگاتا ہے یا کسی باغ کا پھل آتا ہے یا کوئی جانور جو ہے وہ بچہ پیدا کرتا ہے تو اس میں یہ حصے مقرر کر لیتے ہیں، اتنا حصہ جو ہے اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اتنا حصہ ہمارے پیر صاحب کے لیے ہے، اتنا حصہ فلاں ڈھیری کے لیے ہے، اتنا حصہ فلاں قبر کے لیے ہے۔ وہ حصے مقرر کر کے الگ رکھ لیتے ہیں اور باقی اپنا گھر میں رکھتے ہیں۔ اب جو حصے انہوں نے مقرر کیے ہیں ان کا کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ یہ دے دیتے ہیں مہمانوں کو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو، اور جو حصہ انہوں نے بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ اس کو یہ اپنے بتوں کے اوپر چڑھا کے آتے ہیں اور ان کے خادموں پر، ان کے خدام جو ہوتے ہیں ان پہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں مجاور، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو دے آتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے، جو ان کے بزرگوں کا حصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس میں سے خراب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو خوف ہوتا ہے اپنے پیروں اور ان کا معبودان باطلہ کا، جھوٹے معبودوں کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ہم نے مقرر کیا تھا اس میں سے کم ہو گیا ہے تو اب ہم اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں ڈال کے اس کو پورا کر کے دے کے آئیں گے۔ لیکن وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ پیچھے والا جو آیت کا پارٹ ہے، وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، لیکن جو ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کچھ ضائع ہو گیا ہے تو وہ اپنے معبودان باطلہ کے حصے میں سے اس میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کا ان کو بہت زیادہ خوف ہے۔ اللہ اکبر، ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں بہت برے فیصلے کرتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ یہ معاملات ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کے سراسر خلاف اور سراسر جہالت ہے، کیونکہ قرآن میں ہم واضح پڑھ رہے ہیں کہ یہ مشرکوں کے عمل ہیں اور مشرکوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔
اللہ ताला फरमाते हैं वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम। इसी तरह जिस तरह ये काम जो है टास्क तो देंगी, इनको सबक सिखा पढ़ाएंगे। दिया है इनके झूठे माबूदों ने और इनके मुशरिक पीरों ने, इसी तरह इनकी औलादों को कत्ल करना भी इनके लिए सजा दिया गया। यानी इनको लगता है कि अपनी औलादों के राज़िक हम हैं और उनको रोज़ी हम दे रहे हैं, इसलिए ये अपनी औलादों को कत्ल करके बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने जो है अ, हम बड़े समझदार हैं। औलाद के कत्ल के कई तरीके हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। एक तो कत्ल जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे, अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, ज़िंदा दफ़न करके उनको ख़त्म कर देते थे। दूसरा जो है आज के दौर में जो कत्ल हो रहे हैं, वो औलाद को पैदा ही ना करना, यानी बच्चे 2 ही अच्छे का नारा जो लगाया गया,